ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ جس کو یہ امید ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، کل اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرے۔ کہتے ہیں جی آج فلاں تقریب میں جانا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، آج فلاں شخصیت سے ملنا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا دن آنے والا ہے جس رب نے وجود دیا، جس نے آنکھیں دیں، جس نے دل دماغ دیے، جس نے زندگی دی، جس نے نعمتیں دی، جس نے ماں باپ دیے، جس نے اولادیں دی، جس نے رہنے کے لیے مکان دیے، جس نے جینے کے لیے زندگی دی، جس نے سانس دیے، جس کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ایک دن آئے گا اس سے ملاقات ہوگی۔ کاش کہ اس سے ملاقات کی تیاری ہو جائے۔ تو بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی تربیت اور اصلاح کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ آج میں اس رمضان میں، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں، اللہ رسول کی منشا کے مطابق ہمارا یہ رمضان المبارک اس اللہ کو پسند آ جائے۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں 47 3 کم 50 معمولات ہیں، 47 معمولات ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا اہتمام کریں۔ اس میں سے سحری سے لے کر فجر تک، اور اس کے بعد فجر سے اشراق تک، اشراق سے ظہر تک، عصر سے مغرب تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد سونے تک۔ بس یہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو توفیق دے، ہماری اولادوں کو توفیق دے۔ بھائیوں، مل کے محنت کریں، ایک دن ملاقات ہونے والی ہے، اس دن حسرت نہ ہو جب اس لیس بینہ و بینہ ترجمان، ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست پھر پوچھا جائے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا معمول کیا ہے؟ سحری سے قبل اٹھنے کا اہتمام کریں، بہت قیمتی۔ جو سو جاتے ہیں ان کی تقدیر بھی سو جاتی ہے، جو سوتے رہتے ہیں جس وقت مل رہا ہوتا ہے، جس وقت نوازا جا رہا ہوتا ہے، جس وقت بخششیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس وقت عطائیں ہوتی ہیں، جو سو جاتے ہیں ان کی نسلوں کا، ان کا مستقبل ختم ہو جاتا۔ اس لیے مسلمان کی زندگی سحری سے، تو سحری جس وقت کرنی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، یہ ایک معمول ہو گیا۔ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنا لیں، میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ معمول بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ میں سحری سے پہلے کتنا دیر اٹھوں گا۔ اس کے بعد کیا کریں؟ سب سو کر اٹھنے کی جو سنتیں ہیں اس کا اہتمام کریں، یہ دوسرا معمول۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، اگر ہم اس میں سنت کا خیال کر لیں گے تو مفت، دیکھیں بیت الخلاء سب کو جانا ہے، واش روم جانا ہے، بس یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ حضور کے طریقے پہ چلے جائیں گے تو وہی چیز آپ کا اجر، ثواب، نیکیاں لکھی جائیں گی۔
مثلاً حدیثوں میں ملتا ہے حضور علیہ السلام سو کر اٹھنے کے بعد آنکھوں کو ملا کرتے تھے، یوں آنکھوں کو ملتے تھے. اس میں کیا مشکل ہے؟ ملیں آپ لوگ ایک مرتبہ یوں آنکھوں کو. حضور علیہ السلام یوں ملتے تھے آنکھوں. یہ حضور کا عمل ہے، شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد مسلمان غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے کہ سونے کے بعد اٹھ گیا. کتنے ہیں جو سونے کے بعد پھر اٹھتے نہیں ہیں؟ شکر ادا ہو گیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بخاری شریف کی روایت ہے. حضور دیکھیں، ہم دین یہاں سے لیا کریں، اب میسیجوں سے فلاں جگہ سے لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایک حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے. یہ مسواک وضو کے اندر جو مسواک ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ ہے. سو کر اٹھ، حضور علیہ السلام اپنے منہ کی صفائی کا بہت اہتمام کرتے. تو اگر ہم جہاں سوتے ہیں وہاں اپنی مسواک رکھیں، اس کا اہتمام کریں. پھر چپلیں پہننی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہننی تو ہے، ہم سیدھا پیر میں پہلے پہن لیں، سنت کا اجر مل جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے اندر دایاں پسند فرمایا کرتے تھے. یہ دو معمول ہو گئے، سو کے اٹھنے کا طریقہ ہو گیا. اب آپ کا 30 دن تک آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں، آٹومیٹک آپ کا اجر ثواب آپ کے اوپر اللہ کی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم نے ان سنتوں کی قدر نہیں کی. ہم ربیع الاول میں بیان سنتے ہیں کہ جی دائی حلیمہ آئی تھیں اور حضور علیہ السلام یتیم تھے، کوئی ان کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھا، اور انہوں نے حضور کو گود لیا. ان کی سواری میں برکتیں، ان کی جانور میں برکتیں، ان کے گھر میں. میرے بھائیوں، آج بھی حضور کی سنت یتیم ہے، کوئی گود لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انگریزوں کا فلاں طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے. آج بھی اس یتیم سنتوں کو جو سینے سے لگائے گا، اس کے گھر میں برکتیں، اس کی جان میں برکتیں، اس کی زندگی میں برکتیں، اس کے کوئی تیار نہیں ہے مسواک کرنے کے لیے. تو بھائی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی یتیم ہو گئیں آج. ان کو سینے سے لگائیں، ان کو اپنی گھروں میں جگہ دیں. تیسری سنت یہ ہے، آپ واش روم جائیں گے تو اس کے اندر کچھ سنتیں ہیں. حضور علیہ السلام کے ملتا ہے جوتے پہن کے سر ڈھانک کر جانا، ترمذی کی روایت ہے، اور دعا پڑھ کے جانا. بسم اللہ، ترمذی کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہمارے اب گھروں کے بہت سارے مسائل، جھگڑے، لڑائیاں شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے دیکھ کے بتا دیا کہ شیاطین ان جگہوں پہ ہوتے ہیں. بیماریاں لگتی ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. سر ڈھانک کے جائیں بہتر ہو. پھر بائیں قدم سے جائیں. اب بخاری شریف کی روایت ہے، اب بیت الخلاء میں جانا ہی ہے، سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں، خلاف سنت ہے، اللہ کی محبت نہیں ملے گی، ثواب نہیں. الٹا پیر پہلے داخل کر لیں. بیٹھ کے، ترمذی کی روایت ہے، بیٹھ کے تقاضا کرنا، قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ کرنا. یعنی ہمارا دین کتنے شرم. شلوار حتی الامکان نیچے بیٹھتے ہوئے اتارنا. ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. اتنی شرم تھی حضور علیہ السلام میں. ایسا پاکیزہ دین ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی شرم کا تقاضا. بیت الخلاء میں نہ ذکر ہے نہ کوئی بات چیت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. پیشاب کی چھینٹوں سے بہت زیادہ بچنا. حضور نے عذاب دیکھا، 2 قبروں کے پاس سے عذاب ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرنا. شرم گاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگانا، بخاری شریف کی روایت ہے. ہاتھ تو اس کے بعد انسان وضو کرے گا، ہاتھوں کو کلائی تک دھونا. اچھا، اس کے بعد واش روم سے جب نکلے، بیت الخلاء سے نکلے تو دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کتنی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی.
کتنا پیارا بندہ ہے، یہ سو کے اٹھا تھا، اس نے نعمت کا شکر ادا کیا، شکر پہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرو، یہ کتنا پیارا بندہ ہے، میں نے اس کے پیٹ کو بیماریوں سے پاک صاف کیا۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کو سالہ سال قبض کی شدید بیماری ہے، جن کا پیشاب رک جاتا ہے، کس کرب میں ہے، کہتے ہیں دشمنوں کو بھی اللہ ایسی تکلیف نہ دے۔ اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہو گئی تین، یہ میں نے آپ کو تین معمول کہہ لیجئے، تین سنتیں کہہ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ ہم وضو تو کرتے ہی ہیں، تھوڑا سا ہم اپنے وضو پہ محنت کریں، اپنے وضو کو سنت کے مطابق لے کے آئیں۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں وضو نہ کریں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جانا۔ بچوں کو اس کا عادی بنائیں، خود اس کی عادت بنائیں کہ بیٹا گھر سے وضو کر کے جاؤ، ہر قدم پہ نیکی۔ حضور کا معمول یہی تھا۔ تو گھر سے جن کی عادت بنی ہوئی ہے مسجد میں وضو کرنے کی، اپنی اس عادت کو بدلیں، گھر سے وضو کریں۔ اچھا اس میں یہ مسنون طریقے سے وضو کرنا، آپ کو وضو کی سنتیں آنی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ نیت کر لیں۔ کیا نیت کر لیں؟ نیت یہ کر لیں کہ میں جو ناپاک ہوں، حدث کہتے ہیں اس کو، ظاہری بات ہے اس حال میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کو پاکی بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہیں۔ اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ نہ نظر آنے والی طاقتیں، یہ سحر، یہ جادو، یہ ناپاک لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پاک ہے، دل کا پاک، دماغ کا پاک، پیٹ کا پاک، ایسے لوگوں پہ کسی کا جادو وادو اثر نہیں کرتا۔ جتنا زیادہ جو پاک ہوگا اس کی روحانیت اتنی زیادہ قوی ہوگی۔ یہ دنیا مارکا ہے خیر اور شر کا، باطل اور حق کا۔ باطل کمزور ہے، حق طاقتور ہے، ہم نے پہچانا نہیں۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے بھائیوں، باوضو رہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا پھر اگر واش روم میں وضو نہیں کر رہے، کہیں اور کر رہے ہیں، تو بسم اللہ بھی پڑھیں، دونوں ہاتھ کو کلائی تک دھوئیں۔ مسواک کی سنت چھوڑ کر ہم لوگ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اس وقت۔ جو مسلمان سنت چھوڑ رہے ہیں وضو میں، وہ دو، ایک اسراف کر رہے ہیں، پانی بہت بہا رہے ہیں، اور دوسرا مسواک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دو سنتوں کی وجہ سے بہت نقصان کر رہے ہیں۔ یہ نقصان کل قیامت میں سامنے آئے گا۔ 3 بار کلی کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں پیروں کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، مل مل کے دھونا۔ وضو کے دوران اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بہرحال یہ 4 معمولات ہو گئے۔ آپ سو کے اٹھے، آپ سنت طریقے سے اٹھے، آپ آپ نے سنت طریقے سے آپ بیت الخلاء میں گئے، طہارت حاصل کی، سنت سے طریقے سے آپ نے وضو کیا۔ اپنے وضو پہ محنت کریں، یہ عمل ہیں، ان عملوں کی طاقتیں ہیں، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ امام الانبیاء، یہ نبیوں کے اعمال ہے۔ اپنے وضو پہ محنت کریں۔ 5واں معمول، اب ہمیں تہجد پڑھنی ہے۔ کتنی پڑھنی ہے؟ عام معمول حضور علیہ السلام کا 8 رکعتیں پڑھنے کا تھا، اللہ توفیق دے 8 رکعت پڑھ لیں، 8 نہ پڑھ سکے 4 پڑھ لیں، 4 کا وقت نہ ہو 2 پڑھ لیں۔ لیکن بھائیوں اگر کوئی مسلمان رمضان میں بھی تہجد نہیں پڑھ رہا، محرومی ہے، بد نصیبی ہے، محرومی ہے، 2 رکعت ضرور پڑھ لے، مختصر پڑھ لے، گھر میں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، معمول بنائیں، اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق سکھا دیں، پھر بے خوف ہو جائیں۔ واللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کیا، کہا میری اولاد میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو میری اولاد نیک ہے یا بد ہے، بد ہے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، جس نے خدا کو ناراض کیا میرا اس سے کیا تعلق، اور اگر نیک ہیں تو پھر واللہ یتولی الصالحین، واللہ یتولی الصالحین، صالحین کا متولی، ان کا ولی، ان کا سرپرست، ان کا کارساز، ان کے کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا ہماری اولاد کی زندگی ایسی ہے کہ ان کے ہمارے کہ ہم نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے کام بنائے؟ واللہ یتولی الصالحین۔ تو بھائیوں تہجد پڑھیں۔ اچھا تہجد میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تہجد پڑھی آپ نے، تہجد کے بعد
ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تہجد کا استغفار آپ کی میری پریشانیوں کا حل ہے، حل ہے، اللہ کی قسم بہت حل ہے، آپ کی میری ٹینشنوں کا حل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، فسبح بحمد ربک واستغفر، واستغفر، اللہ امام الانبیاء کو کہہ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں ان کافروں سے، آپ تسبیح بڑھائیے، آپ استغفار کیجیے، آپ استغفار کیجیے، امام الانبیاء کو استغفار کیجیے۔ ہماری پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔ میں نے تفصیل عرض کر دی تھی، تو رمضان المبارک میں استغفر اللہ پورا گھر والے بچے سب تسبیح پڑھ رہے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد دعا، 4 کام ہے، دعا کا اہتمام۔ اگر آپ کے پاس سحری میں وقت ہے، میں نے ایک پرچہ ہے، بہترین پرچہ ہے، کسی مسلمان کو یہ دعائیں نصیب ہو جائے، آپ یہ لگا دیے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں بھائیوں، آج مسلمان کو مغفرت کی دعاؤں کا نہیں پتا، ہدایت کی دعاؤں کا نہیں پتا، عافیت کی دعاؤں کا نہیں پتا، جامع دعاؤں کا نہیں پتا، ماں باپ کے لیے کیا مانگنا ہے نہیں پتا، گناہوں سے بچنے کی توفیق کیسے مانگنی ہے نہیں پتا۔ میرے بھائیوں، ملتا انہی کو ہے جو مانگتے ہیں، بن مانگے نہیں ملتا، مانگا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پرچہ ہے جس میں نے یہ دعائیں جمع کی ہیں۔ مغفرت کی دعا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، لوگوں، آدم علیہ السلام نے جیسے مغفرت مانگی تھی اللہ سے، ایسے مانگا کرو۔ کیسے مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لوگوں، جیسے نوح علیہ السلام نے مغفرت مانگی تھی ایسے مانگو۔ کیا مانگا؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مغفرت مانگی ایسے مانگو۔ کیا کہا؟ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ۔ بھائیوں، کیا مرنے کے بعد ان علوم سے فائدہ اٹھائیں گے؟ خدا کی قسم قبر میں حسرت کریں گے، خدا کی قسم قبر میں چیخیں گے، روئیں گے، حسرت کریں گے۔ کیا حسرت کریں گے؟ اے اللہ، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے اللہ واپس بھیج دے، اے اللہ واپس بھیج دے، اب استغفار کر لیں گے، اے اللہ اب تجھے راضی کر لیں گے۔ رمضان کا 1 گھنٹہ مانگیں گے، 1 منٹ مانگیں گے، 5 منٹ اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ واپس بھیج۔ پہنچ چکے ہیں کتنے لوگ تھے پچھلے رمضان، اب قبروں میں ہیں، حسرت کر رہے ہیں۔ بھائیوں، سب نے حسرت، اس لیے قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، اس دن ندامت کا دن ہے۔ نیک بھی ندامت کرے گا، اتنا مل رہا ہے مزید کیوں نہ کیا۔ گناہگار تو روئے گا ہی روئے گا، نیک بھی روئے گا۔ بھائیوں، جان مارے کریں کوشش، 4 دن کی زندگی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پھر قبر ہی قبر ہے۔ تو پھر کیا کریں ہم دعا مانگے، اور دعا کیسے مانگے؟ یہ پرچہ ضرور یہاں پہ آپ لوگ لے لیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ادارے میں دیا ہوا ہے، سارے بچوں کو یہ دعا یاد کرائی ہے کہ بیٹ، تاکہ دل مطمئن ہو جائے، ہم ہو نہ ہو ان کو اللہ سے مانگنا تو آتا ہو۔ نہیں آتا کسی کو، مانگنا نہیں آتا، ڈگریوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ علم الگ ہے، یہ علم الگ ہے۔ تو بھائیو، یہ 5 معمولات ہو گئے۔ 6واں معمول کیا ہے؟ سحری کرنی ہے۔ اچھا، اگر اس میں آپ کے پاس مزید وقت ہو تو تلاوت بھی کر لیجئے، تہجد کی تلاوت بھی۔ 4 معمول ہو گئے۔ 6واں معمول کیا ہے؟ سحری کرنی ہے۔ سحری میں کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ نہیں کھانا، بہت کم بھی نہیں کھانا، وقت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آخری سائرن کے اوپر ہم اپنا روزہ خراب کریں۔ خدا کی قسم، اگر یہ روزہ نہ ملا، روزہ خراب ہو گیا، پھر زندگی بھر نفلی روزے اس کی تلافی نہیں کر سکیں گے۔ 5 منٹ کی احتیاط کو ملحوظ رکھیں، اپنے گھر کے معمولات کو صحیح کریں۔ پتہ اگر ماں باپ کے اندر یہ اہتمام ہوگا تو آگے نسل میں بھی یہی منتقل ہوگا۔ اسٹیشن پہنچتے ہیں جلدی پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پہنچتے ہیں جلدی پہنچتے ہیں، کیوں؟ نقصان ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ یہ روزہ نکل گیا، ہم سمجھتے رہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو جو بڑوں کے اندر احتیاط ہوتی ہے وہ اولادوں میں، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اچھا، سحری کھاتے وقت بھی آپ نیت کر کے کھائیں
کہ سحری یہ سنت ہے، میں یہ سنت پوری کر رہا ہوں، میں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہا. آپ کا کھانے پہ بھی اجر لکھا جائے گا. کاش کہ کسی کو یہ علم پتا ہو، وہ اپنی آخرت بنائے، نیت کرے. اور 7واں معمول کیا ہے؟ پھر اذان ہو جائے گی. ہم یہاں پہ بھی بڑی غفلت کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اذان کو خاموشی سے سنا جاتا ہے؟ اذان کے دوران خاموش رہیں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّ، ہم کہتے ہیں اللہ رحمت مل جائے. بھائی رحمتوں کے یہ اسباب ہیں. تو اذان کو گھر میں خاموشی سے سنیں، بچوں کو خاموش کرائیں. بچیوں کو ہو سکتا ہے آپ کو سال لگ جائیں، عادت بنانے میں سال لگ جاتے ہیں. اچھی عادتیں پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو پھر اس کا اہتمام کریں. اب یہ آپ کا رمضان سنور رہا ہے، ہر وقت پورے رمضان کا کوئی لمحہ آپ کا اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہے. اب آپ نے اذان سنی، اس وقت کا اللہ کے تعلق بنانے والی سب سے بڑی چیز، دیکھیں میں ایک اصول آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کس کو تھی؟ حضور علیہ السلام کو. اللہ کی سب سے بڑی پہچان کس کو تھی؟ حضور علیہ السلام کو. اچھا، حضور علیہ السلام نے جس وقت میں جو عمل کیا، اس وقت کے اندر اس عمل سے بہتر کوئی عمل ہو نہیں سکتا اللہ کا تعلق دلانے والا. حضور نے اذان کے وقت کیا کیا؟ کیا حضور نے اذان کے وقت قرآن کی تلاوت کی، نفل پڑھی؟ نہیں، حضور نے ہمیں یہ سکھایا کہ اذان کو سنو. اس وقت اللہ کا تعلق تم کو اذان سننے سے ملے گا، قرآن سے اتنا نہیں ملے گا. تو بھائیوں اذان کو سنیں. یہ منادی کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا جواب دیں. اور اس کی سنتیں ہیں. اذان کو سننا ایک سنت، اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پر 2 سنت، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا 3 سنت. اذان، یہ ساری حدیثیں بتا رہا ہوں میں. اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا 4 سنت. اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ یہ پڑھنا 5 سنت. اور اس کے بعد فرمایا جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، یہ 6ٹھی سنت. اب کتنا مزہ آ جائے کہ رمضان میں ہر اذان میں آپ ان سنتوں کا اہتمام کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں، سب سے بہتر عبادت کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. پھر بھائیوں اگر میں اور آپ اس کا اہتمام کریں، اذان سے ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کے مسجد جانا. میں رمضان کے مہینے اس کا اہتمام سیکھوں گا تاکہ اللہ کرے زندگی بھر یہ اہتمام ہو جائے. آپ آفس میں ہیں، بیل بجتی ہے، سارے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے بلانے میں 5 منٹ تاخیر برداشت نہیں، لال پیلے نیلے ہو جاتے، سارے رنگ منہ پہ آ جاتے ہیں. میں نے بلایا، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میرے بھائیوں گھروں کا ماحول بنائیے. اذان کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اذان کے بعد صرف نماز کی تیاری ہے. احکم الحاکمین نے بلایا ہے، نصیب جاگ گئے. اذان کے بعد کوئی کام نہیں ہے. اور لوگوں نے اچھی بات لکھی ہے، جو نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں ان کے کاموں میں تاخیریں ہو جاتی، نہیں سنورتے ان کے کام. ایک کام کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ ٹلتا رہتا ہے. ان کو نہیں پتا نہیں یار ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے آپ نے احکم الحاکمین کے حکموں کو ٹال دیا ہے. اذان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اذان کے بعد تلاوت بھی نہیں، ذکر بھی نہیں. اذان کے بعد نماز کی تیاری ہے. اذان، اور اللہ توفیق دے تو اذان سے پہلے تیاری کرے. بہرحال اور یہ اتنی نصیب جگا دینے والی چیز ہے، جو اذانوں کے ساتھ مسجد پہنچیں گے، مجھے بتائیے اس کو کتنا وقت ملے گا ذکر کا، اس کو کتنا وقت ملے گا دعاؤں کا، اس کو کتنا وقت ملے گا. اور بھائیوں ایک بات عرض کروں، پھسپھسی نمازوں میں جان پیدا ہوگی جو اذان کے فوراً بعد مسجد پہنچیں گے. ایک عالم کہنے لگے جو نماز، بلکہ میں نے سنا مولانا الیاس رحمہ اللہ کہتے تھے، جو نماز انتظار صلاۃ کے بغیر ہوتی ہے وہ نماز پھسپھسی ہے، بے جان ہے. کل قیامت میں جب ترازو میں رکھی جائے گی اس کا وزن نہیں ہوگا. انتظار صلاۃ بہت بڑی عبادت ہے، یعنی نماز سے قبل صفوں میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا. کیسا اللہ کو پیار آتا ہوگا. فرشتے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، اے اللہ اس کے مسئلے حل کر. ہماری زندگی کا حل، ہماری آخرت کے مسئلوں کا حل یہی ہے بھائیوں. ہم اپنی زندگی، ہم اللہ تعلق میں اللہ کے اوپر آئے تو ہم اس کا
7ویں سنت اس کا اہتمام کریں اور 8ویں سنت اس کا اہتمام کریں. ہم مسجد میں کتنی مرتبہ آئیں گے رمضان میں؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ آئیں گے؟ تو اب وہی بات ہے، آنا تو ہے ہی. اگر سنتوں کا اہتمام کریں گے تو رحمتیں برسیں گی. تو مسجد کی سنتوں کا اہتمام کریں اور الٹا پیر پہلے نکالیں اور دعا پڑھ کے داخل ہوئیں. دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اگر کسی کو یہ یاد ہے تو آگے کی دعا یاد کرے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ بھی دعا یاد کر لے. مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی کام، اللہ کے گھر میں اللہ کے شایان شان جو کام نہ ہو وہ نہ ہو. مسجد میں چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، نہیں بھائیوں. کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ کس کے گھر میں آئے ہیں؟ کسی بڑے آفس میں جا کے ہم اس طرح کی بد تہذیبی نہیں کرتے. مسجد میں آ کے صرف اللہ سے تعلق بنائیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد میں آئیں، پہلی صف میں آئیں. یہ بھی بد نصیبی ہے کہ مسجد میں آ کے پیچھے بیٹھتے ہیں. بھائیوں جو پیچھے رہتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. آگے بڑھے. آگے بڑھنے والوں کو وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. کون کہہ رہا ہے؟ کبھی جا کے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا. مجھے آگے بڑھنے والے بھی میں دیکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، اور پیچھے رہنے والوں کو بھی میں نوٹ کر رہا ہوں. یہ اللہ کہہ رہے، نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اس کی سنت ہے. جو پیٹھ دکھائے گا وہ اس کو کہے گا جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت تھوڑی ہے، میں تمہاری عبادتوں سے مستغنی ہوں. بھائیوں آگے بڑھے، محتاجی دکھائیں، پہلی صف میں آئیں. اگر میں اور آپ طے کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم انشاءاللہ پہلی صف نہیں چھوڑیں گے، یہ زندگی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوں گی. تو اس کا اہتمام کریں. اور جلدی عرض کر دیتا ہوں، یہ جو سنتوں اور جماعت کے درمیان کا وقت ہے، یہ آپ کے مسائل کے حل کا وقت ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیثوں کے اندر آیا، آپ نے سنت پڑھی، آپ کی مشکلات ہیں، ہاتھ کتنا دیکھیں، ماحول بنتا ہے. ایک آدمی مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے دوسرا بھی مانگنے لگ جاتا. ہم ایک اچھا ماحول بنائیں، سکون سے رہیں. تو نماز میں آئیں، ہم اس کا اہتمام کریں، صف اول کا اہتمام کریں. اچھا ایک چیز بھی، فرض نماز کے بعد یہ ہو گئے، اس کے بعد صبح ہو جائے گی. یہ میں فجر تک کے معمولات میں نے عرض کیے. فجر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. ہماری پریشانیوں کا حل وہ دعائیں ہیں. جو وہ دعائیں نہیں پڑھے گا وہ شیاطین، جنات، سحر، نظر بد اور عجیب مصیبتوں کا شکار رہے گا. ان دعاؤں سے حفاظت مانگے. تو صبح ان دعاؤں کا اہتمام کریں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کی تسبیحات ہوا کرتی تھی، ان کا اہتمام کریں. 4-5 تسبیحات ہیں، اگر اس کا اہتمام کر لیں. لوگوں کے پاس کرنے کے کام ہونے چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس ایک تسبیح کو کبھی نہ چھوڑے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے. صبح ایک تسبیح، شام ایک تسبیح. اور دوسری تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو یہ پڑھے گا کل قیامت میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہو. اور تیسرا کلمہ، اس میں اللہ پاک نے سب جمع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح یہ ہو. اور استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، اس کا اہتمام ہو جائے. اور صف اول تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو رمضان ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کے 10 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی اہتمام سے تکبیر اولیٰ حاصل کر لے اور اس کے ساتھ رمضان کا ایک مہینہ ملا لے تو اس کو تکبیر اولیٰ کا چلہ نصیب ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو تکبیر اولیٰ پڑھ لے وہ نفاق سے بری ہے، اور جس کے پاس تکبیر اولیٰ نہیں ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں میں اللہ کی کتاب میں منافق تو نہیں ہوں. ہمارے بڑے استاد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو خط لکھ رہے ہیں، حضرت میں یہ کئی مرتبہ میں نے شروع کیا پھر چھوٹ جاتی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. خوف ہونا چاہیے. ایمان انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے.
تو میرے پاس تکبیر اولیٰ کا چلہ ہو تاکہ کل قیامت میں میرا نام منافقوں کے اندر نہ ہو. تو یہ بہت اہتمام. ابھی بھی کسی نے نہیں شروع کیا تو پھر ابھی سے شروع کر دے. پورا رمضان تکبیر اولیٰ، اس کے بعد 10 دن اہتمام سے تکبیر اولیٰ. زندگی میں ایک چیز محفوظ کر کے رکھیں اپنے پاس، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صف اول کا اہتمام. فرض نمازوں کے بعد 11واں معمول مسنون اعمال کا اہتمام. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور علیہ السلام فرض نمازوں کے بعد کیا ذکر کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مسجدوں کے اندر حلقے لگا کرتے ہیں. یہ حلقے ہماری ضرورت ہے. کس لیے لگتے ہیں یہ؟ تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. جو لوگ مسجدوں کی ان خیروں کو، دیکھیے قرآن، ان خیروں کو نہیں لیتے وہ عمل میں نہیں آگے بڑھ سکتے، نہیں بڑھ سکتے، نہیں بڑھ سکتے. جو کونوں پہ بیٹھتے ہیں، کونوں سے مسجد سے نکل جاتے ہیں، نہ درس کا حلقہ، نہ تعلیم کا حلقہ، نہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ. یہ مسجدوں سے لینے کی چیز. دیکھیے قرآن میں کیا آتا ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ دیکھتے تمہارے اندر کوئی خیر ہے، اللہ تم کو دین کی باتیں سناتے. جس کے کانوں میں دین کی باتیں سننے سے محرومی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی خیر سے محروم ہے، اللہ نے اس کو دور کر دیا ہے. بھائیوں، سننے سے بے رغم. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، خیر کی باتیں کان میں سننی چاہیے. تو مسجد میں اس فجر کے بعد کوئی حلقہ ہے، کوئی درس ہے، کوئی بیان ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی عالم آ گئے ہیں، بیٹھ کے سنیں. انشاءاللہ ہماری آخرت سنورے گی. اور بس یہ 13 ابھی تک میں نے آپ کے سامنے صرف فجر تک کے معمولات عرض کیے. میں تو سوچ رہا تھا 47 معمولات. یہ سارا قرآن حدیث سے میں نے عرض کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں یہ خیر کے سلسلے ہوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا